السلام علیکم دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے آج کی ہماری اہم خبر میں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے دہلی تحفظ آئین کانفرنس کی اہم گفتگو، جہاں نامور سیاسی اور سماجی رہنما نصر اللہ پاسا نے آئین کے تحفظ کے بارے میں انتہائی ضروری اور بیداری پیدا کرنے والے باتیں کی ہے۔ انہوں نے اس پر کچھ اہم تجاویز پیش کیے جو ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے بے حد اہم ہے۔ نصر اللہ پاسا صاحب نے اپنی تجاویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ سیکولرزم کے معنی ہے کہ ملک اور حکومت کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ تمام مذاہب کا یکساں احترام کرنا ہے، اور جمہوریت کا بھی مفہوم یہی ہے۔ حکومت فرقہ واریت سے آزاد ہو کر کسی بھی فرقے کے مذہبی رجحان کی پابند اور کسی کے نظریات سے متاثر نہ ہو۔ سیکولرزم جمہوریت پر عمل ہے، آئین کے تحفظ کا ضامن ہے۔ جمعیت علماء ہند کا تحفظ آئین کے ہند کنونشن یہ یقین ہے کہ اگر ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی نہ رہی اور عدلیت کو نظر انداز کر کے منمانی طرز حکومت سے ملک کا دستور بمعنی ہو کر رہ جائے گا۔ ناظرین، ہم آپ کا نصر اللہ پاسا صاحب کا جو دہلی جمعیت علماء ہند کی کانفرنس میں تجاویز پیش کی ہے، اس ویڈیو کا کلپ آپ حضرات کو دکھائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ آئیے ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں۔ میں تجویز پیش کرنے کے لیے تحفظ آئین ہند سے متعلق جناب پروفیسر نصر اللہ باشا صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ یہ ہماری ورکنگ کمیٹی کے ممبر ہیں، مدراس سے تشریف لائے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ہندوستان زندہ آباد، جمعیت علماء ہند زندہ آباد، اتحاد مسلم زندہ آباد۔ نصر اللہ صاحب سے درخواست تشریف لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے میں یہ تجویز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس کی بھرپور تائید فرمائیں گے۔ تجویز نمبر 1، بسلسلہ تحفظ آئین ہند و جمہوریت منعقدہ 3 نومبر 2024 اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم نئی دہلی۔ ہندوستان کا آئین سیکولر اور جمہوری ہے۔ یہاں بسنے والے ہر شہری کو مذہبی، تعلیمی، لسانی، ثقافتی اور مساوات کے حقوق حاصل ہیں۔ سیکولرزم کے معنی ہے کہ ملک اور حکومت کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ تمام مذاہب کا یکساں احترام کرتا ہے، اور جمہوریت کا بھی مفہوم یہی ہے کہ حکومت فرقہ واریت سے آزاد ہو کر کسی بھی فرقے کے مذہبی رجحانات کی پابند اور کسی کے نظریات سے متاثر نہ ہو۔ سیکولرزم اور جمہوریت پر عمل ہی آئین کے تحفظ کا ضامن ہے۔ جمعیت علماء ہند کا تحفظ آئین ہند کنونشن کو یہ یقین ہے کہ اگر ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی نہ رہی اور عدلیے کو نظر انداز کر کے من مانی طرز حکومت سے ملک کا دستور بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ ملک کی سالمیت آئین ہند کے تحفظ و بقا پر منحصر ہے۔ چنانچہ آئین ہند میں دیے گئے حقوق و مراعات کو صرف نظر کرنا اور امتیازی سلوک کرنا ملک کو توڑنے کے مترادف ہوگا۔ جمعیت علماء ہند کا تحفظ آئین ہند کنونشن اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ اس وقت ملک میں فرقہ پرستی کی آندھی چل رہی ہے، جس نے پورے ملک میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ کھانے پینے، پہننے اور بولنے پر جس طرح کی پابندی لگائی جا رہی ہے، اس سے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب اور پیار و محبت کی فضا زہریلی ہوتی جا رہی ہے۔ نئی نسل کے ذہن میں منفی سوچ پیدا ہو رہی ہے، جس سے نوجوانوں میں تشدد کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ایک مخصوص فکر اور نظریات کے حامل مجرمین کی باعزت رہائی اور پھر حکومتی سطح پر ان کی حوصلہ افزائی اور بلڈوزر کی کارروائی نے لوگوں کے دلوں میں مزید دہشت اور خوف پیدا کر دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں ملک کی سالمیت
اور ترقی کے حوالے سے تحفظ آئین ہند کنونشن حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فوری طور پر ایسے اقدامات پر روک لگائے جو جمہوریت، انصاف اور حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے اور مساوات کے تقاضے کے خلاف اسلام دشمنی پر مبنی ہو۔ جمعیت علماء ہند کا تحفظ آئین ہند کنونشن تمام انصاف پسند جماعتوں اور ملک دوست افراد سے اپیل کرتا ہے کہ رد عمل اور جذباتی سیاست کے بجائے متحد ہو کر شدت پسند اور فسطائی طاقتوں کا سیاسی اور سماجی طور پر مقابلہ کیا جائے اور ملک میں بھائی چارہ، باہمی رواداری اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کی جائے اور قانون کی پاسداری کو ہر حال میں ضروری سمجھا جائے۔ تحفظ آئین ہند کنونشن حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہے کہ جمہوریت کے تحفظ اور سیکولر کردار کے بقا کے لیے مؤثر اقدامات کرے، مذہبی منافرت کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے نفرت انگیز تقاریر اور بیانات پر قدغن لگائے اور بروقت قانونی کارروائی کر کے ایسی سرگرمیوں کا سد باب کرے۔ ناظرین، ملک میں سب کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا ہے تاکہ معاشرے میں ہر فرد کو انصاف ملے اور اس کے حقوق کا احترام کیا جائے اور ان کی حفاظت کی جائے اور کوئی بھی ظلم و ناانصافی کا شکار نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے عوام اور رہنما مل کر آواز بلند کرتے رہے تاکہ آئین کے تحت سب کو برابر کا درجہ اور مواقع فراہم کیے جا سکے۔ آج کے حالات میں ان باتوں پر غور کرنا اور ان کی حمایت میں کھڑا ہونا ہم سب کا فرض ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اور آپ آئین کے حفاظت کے حق میں ہے تو براہ کرم ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہم آپ تک مزید اہم خبریں اور پیغامات پہنچاتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔